مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں نا وہ صرف وہ ہوتا ہے جو انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے. اس کی ہسٹری جو ہے نا پیچھے یہ بھائی جان ہمیں اینڈ میں کہہ لیں یا بھگتنے کے بعد سامنے آتی ہیں چیزیں کہ یار یہ وجہ تھی شاید وہی ہوا. ان کو نہیں پتا تھا یہاں ان سیڑھیوں کو کیوں توڑا گیا. وہ کہتے ہیں یار خود ہی ٹوٹ جاتی ہیں. کئی بار ان کو رینوویٹ کرنے کی کوشش کی ٹوٹ جاتی. اندر گئے ہیں وہ اس جگہ کا جو حال تھا وہ جو ماحول تھا نا تو میں بس یہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ خود نوٹ کر لیں خود محسوس کر لیں. ایک فیل آ جاتی ہے کیونکہ تقریباً 16 سال ہمیں بھی ہو گئے ہیں جاتے ہوئے تو کچھ جگہوں کا نا ایک محسوس ہو جاتا ہے کہ یار نارمل نہیں ہے جگہ. خیر سٹارٹ لیتے ہیں آہستہ آہستہ. آوازیں محسوس ہوتی ہیں. چمگادڑ تو وہاں پر ایسی تھیں کہ بس نشانی ہوتی ہے نا کہ جو حویلی کا سٹرکچر وہ آپ کو پچھلے 50-100 سالوں میں نہیں ملے گا. جو اس کا سٹرکچر جی وہ اس سے بھی اینشینٹ تھا. مجھے لگتا ہے اس سے بھی پرانا تھا. اچھا میں چھت پر گیا ہوں. چھت پر میں نے کیا دیکھا ہے کہ ساتھ نا جھیل جا رہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل بڑی اور وہ کنیکٹ ہو رہی تھی اس سے ہماری جو کینجھر جھیل ہے اس سے. اب وہاں نا میرے ایک کلک ہوا تھا چوپا کیبرا کو لے کے. کیونکہ پاکستان میں سب سے پہلا اٹیک ہوا شیر شاہ میں کباڑی مارکیٹ میں. صحیح ہے. اور بقرہ عید کے پاس دن تھے. جانوروں کو ہلاک کر بکری دیا وغیرہ گیا. یاد ہوگا ہم نے اس کو کور کیا. نہیں سمجھ آئی کس نے کیا. پھر وہ چیز گڈاپ میں ہائی وے پر سندھ میں خیرپور میں پورے پاکستان میں. اچھا کیا چیز سامنے آئی کہ جہاں جہاں یہ اٹیک ہوئے نا وہاں ساتھ پانی ہے دریا ہے جھیل ہے کچھ ایسا ہے جہاں جہاں چوپا کیبرا کا حملے ہوئے دنیا میں. اب مجھے ڈاؤٹ ہوا. میں نے کہا بھائی پنجرے ٹوٹے ہوئے تھے. میں نے کہا کہیں یار کچھ ایسا معاملہ تو نہیں. لیکن کوئی رپورٹ نہیں. کوئی وہاں پر ایک بکری کو بھی ہلاک نہیں کیا گیا تھا. کسی کا خون نہیں پیا گیا تھا. ہمیں کوئی سائے دکھ جائیں گے کوئی آوازیں آ جائیں گی. اچھا وہاں جو ہوا ہے میں سب بھول گیا ہوں اس لاسٹ ہیپننگ کے بعد. اس سے پہلے جو آوازیں آئیں جو محسوس ہوا وہ اس پہ تو فوکس کیا ہاں نا وہ تو اب یاد بھی نہیں ہمیں. ہم اس کو نہیں بھول پا رہے جو آخر میں ہوا. میں نے 3-4 بار بات کرنے کی کوشش کی. کسی طرح خود کو آپ محسوس کروا دیں. تھرمل امیجنگ الحمدللہ چل رہا تھا. سر محسوس ہو رہا ہے ادھر کوئی ہے ادھر کوئی ہے. اچھا ہوتا کیا نیچے سے آواز آتی ہم نیچے دیکھتے اسی وقت اوپر سے آواز آتی. اچھا اوپر سے کچھ محسوس ہوتا اسی وقت نیچے سے ہوتا. تو ایسا جڑ رہی تھی وہ کنیکشن کہ بھائی وہ جو لمبی ہائٹ بتا رہے ہیں کیا کوئی لمبی ہائٹ والی مخلوق ہے جو منہ سے بولتی ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے اور اگر چلتی ہے تو اس کے پاؤں کی آواز آتی ہے نیچے سے. ہم اس میں کنفیوز تھے. ہم سمجھ لیں ڈیوائڈ بھی ہوئے سپلٹ بھی ہوئے وہاں پر کہ بھائی ایک ساتھ سمجھ نہیں آ رہی. اوپر جاتے ہیں نیچے نیچے جاتے ہیں اوپر. ہم دو میں الگ ہو گئے. صحیح. اوپر گیا ہوں میں. اب ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پرسرار جگہ پر نا چیزیں بڑی آڈ پوزیشن میں ہوتی ہیں. ہاں جیسے کپ گلاس ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں سر آپ کو ملے گا پنکھے کے پر کے اوپر جھاڑو رکھا ہوا. اچھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی جگہوں پہ چیزیں ملیں گی نا آپ کو. آپ کہو گے یار یہ کوئی انسان رکھ ہی نہیں سکتا. اتنی جگہوں پہ میں نے نوٹ کیا ہے یہ. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اوپر جو سیمنٹ کی چادر ہے اس کے اوپر کموڈ کو رکھا ہوا ہے. اچھا چھت ہے چھت کے اوپر چھت ہے اس کے اوپر جو سنک ہوتا ہے اس کو رکھا ہوا. ہمارے لیے تو وہ ایک استعمال کی چیزیں ہیں لیکن یار وہاں جو مخلوقات کہہ لیں کیا ان کے لیے وہ کھیل کود ہے یا پتہ نہیں کچھ کیا ہے ان کے لیے. وہاں میں چھت پر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ چیزیں عجیب سی ملی. ایک آواز آتی ہے ہم سارے اوپر آتے ہیں. نظر کچھ نہیں آتا. ہم تھک چکے ہوتے ہیں. اور کتنی دیر ہو گئی یہاں پر آپ لوگ کو؟ سر 1.5-2 گھنٹے تو ہو گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں ٹریول کر کے بھی بہت گیا تھا. اچھا میرے ذہن میں تھا گجو ہے یہ گڈاپ سے آگے ہے سوری گھاروں سے آگے ہے. گجو کے پاس ہی وہ حویلی ہے. اب مجھے نہیں پتا تھا وہ گجو سے بھی اندر آدھا پونا گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور وہ ڈرائیو بھی بالکل آف روڈ ہے. اور شراز بھائی تو کہہ رہے تھے پاتال میں جا رہے ہیں ہم. ایک کے بعد ایک نیچے نا جگہ جا رہی. اور ہم بھی بس یہ دیکھتے ہیں اب کہ بس دیکھی جائے گی یار پہنچتے ہیں کیا ہوگا دیکھی جائے گی جہاں تک جا سکتے. تھوڑی سی تھکاوٹ بھی تھی. اور وہاں نا یار ایک سٹریس تھا سب پر. آپ نے سنا ہوگا کندھے بھاری ہو جاتے ہیں سر بھاری چڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سر
بس ہمارا تھا کہ یار نکلیں یہاں